بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے، آج میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک پورا ہمیشہ کانسپریسی اور سازش کے تحت نون لیگ یہ کرتی ہے کہ جب بھی ان کی کوئی تاریخ عدالتوں میں لگنے والی ہوتی ہے، وہ ججوں کو، اداروں کو اور عدالتوں کو خراب کرنے کے لیے ایک پورا جو ہے وہ میکنزم شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ عدالتوں کو متنازع کیا جائے۔ آج جو خبر لگی جس طریقے سے، اور یہ جو جن کا جج صاحب جن کا ایفیڈیوٹ دیا گیا، گلگت بلتستان کے جو بار ایسوسی ایشن ہے، آپ ان سے ان کی ریپوٹیشن پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موصوف جو ہیں وہ پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ان کو جج لگایا گیا اور وہاں پہ وہ چند مہینے جج رہے، اس کے بعد ان کو سیک کر دیا گیا۔ اس کے بعد نون لیگ نے ان کو جا کے گلگت بلتستان میں جج لگا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سائیول کے رہنے والے ہیں، پھر یہ انہوں نے سندھ میں پریکٹس کی، اور اس کے بعد ان کو گلگت بلتستان میں جا کر کے نون لیگ نے 2015 میں ان کو اپنا جا کے وہاں پہ جج لگا دیا۔ اور یہی مصیبت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جج اپوائنٹ کیے جائیں اور بعد میں وہ، آپ دیکھیے کتنا مطلب مضحکہ خیز شگوفہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ میرے پاس آئے، ہم چائے پی رہے تھے، اچانک چیف جسٹس پاکستان کو خیال آیا، انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ جی یہ فلانے جج کو فون کر دیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اخباروں کی بھی اور میڈیا کی بھی جو غیر ذمہ داری کا عالم ہے، اور اسی لیے میں ہمیشہ اس کو ایمفیسس کرتا ہوں کہ آپ کا ایڈیٹوریل چیک ہونے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس طرح کی کبھی کوئی خبر جو ہے وہ کسی باہر کے بڑے اخبار میں اس طرح سے بغیر ایڈیٹوریل کے نہیں لگ سکتی۔ اس اخبار نے یہ بھی چیک کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ جس جج کا وہ نام لے رہے ہیں وہ جج بینچ میں ہی نہیں ہے، اور آپ نے ایک پورے سٹنگ جج کا نام لے کے آپ نے اتنی بڑی ہیڈ لائن لگا دی، اخباریں لگا دی۔ بہت ہی میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اخبار کی طرف سے، جو بڑا انفارچونیٹ ہے، اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں آج جو چیف جسٹس صاحب نے اس کو جو سو موٹو نوٹس دیا۔ اس کے ساتھ میں یہ کہ نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف نے اس نوٹس لینے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں پھر عدالتوں کو ایکیوز کیا گیا، ان کا سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان دونوں حضرات کو بھی کل اپنے سو موٹو نوٹس میں بلانا چاہیے کہ جب جج صاحبان نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا تھا، اس پہ نوٹس ایشو کر دیا تھا، ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ دوبارہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جان بوجھ کے، اور یہ ہمیشہ سپریم کورٹ سے تاریخ رہی ہے نون لیگ کی، انہوں نے پہلے حملہ کیا، پھر ججوں پہ الزام لگائے، پھر ویڈیوز بنائی، اور اب یہ کہ میرے امید ہے کہ کل چیف جسٹس صاحب کے پاس جب یہ سو موٹو نوٹس آئے گا اس پہ بات ہوگی۔ اچھا، اب دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ملاقات تھی وزیر اعظم صاحب کی، اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوئی ہے۔ اس میں ہمارے جو تمام اتحادی ہیں، اس میں شیخ رشید صاحب شامل ہیں، جی ڈی اے شامل ہے، ایم کے ایم شامل ہے، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم شامل ہے، اور اس کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہے۔ تمام کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ شریک ہوئی۔ بہت تفصیل سے ہم نے جو ان کے اعتراضات تھے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، الیکشن اصلاحات کے اوپر، وہ سنے، ان کو وہ دور کیا گیا ہے۔ آج ان کی بریفنگز ہوئی ہیں، اور تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا اب فیصلہ آج یہ مشترکہ فیصلہ ہوا ہے آج کے اجلاس میں کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بدھ کے دن 2 بجے دوپہر جو ہے وہ طلب کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سارا الیکٹورل ریفارمز کے بل ہیں یہ وہاں پہ جائیں گے، اور تمام اتحادی ان کے پیچھے کھڑے۔ شیخ صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج صبح سے ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں کافی گہمہ گامی اور کافی کام ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ 32 بلوں کے اس کو ابھی بیٹھ کے سلیکٹ کر لیں گے 8 یا 10 بل یا 8 شہباز کہہ رہا ہے 8 بل، سو سارے ایم کیو ایم بھی، کاف لیگ بھی، اور ہم تو ویسے ہی ساتھ ہیں، سو یہ سارے لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ بدھ کے دن 12 بجے
جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جو عمران خان کا ایک ڈریم ہے کہ اے وی ایم مشین کے لیے پچھلے 3 سال میں کوئی کیبنٹ شروع نہیں ہوئی جب تک انہوں نے فواد سے یا شبلی سے یا بابر سے بریفنگ نہ لی ہو اس اے وی ایم مشین پہ. سو سب اتحادیوں کے سوالوں کے جواب خود پرائم منسٹر نے دیے اور اب اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. پرسوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے اور نبی کے صدقے میں 12 بجے پارلیمانی جوائنٹ سیشن ہوگا، اور جس میں کہ یہ سارے اے وی ایم کی مشین بھی اور وہ ووٹ جو انٹرنیشنل 90 لاکھ ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ہے، آن لائن ووٹنگ، دونوں پہ اتفاق رائے. اچھا جی، میں ایک بات کر دوں، میں ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ جیسے چوری صاحب نے فرمایا پہلے، یہ جو آج شگوفہ نیا چھوڑا گیا اور رات مریم صفدر صاحبہ نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ ایک ایسے میڈیا ہاؤس، میرے سے تو ویسے ہی بہت پیار کرتے ہیں اور میرا ان سے پیار ہے بھی، ان کی یہ 9ویں جھوٹی سٹوری ہے شریف برادران کے لیے. اگر وہ چاہیں گے تو وہ مجھے بلا لیں، آج میں 9 کی 9 جو جھوٹی سٹوریز انہوں نے شریفوں پہ کی ہیں، وہ ان کے تمام جو بڑے بڑے پنڈت ہیں ان کے بیٹھے ہوئے میڈیا ہاؤس میں، ان کے ناموں کے ساتھ وہ سٹوریز دکھا دوں گا، اور جن میں سے بہت ساری بعد میں باؤنس ہوئی. تو یہ وہی اٹارنی جنرل ہے، نوٹری پبلک ہے، جس نے نواز شریف کی ڈاکومنٹس کو نوٹرائز کرتا ہے، وہی جج شمیم کے جو ڈاکومنٹ ہے، ایفیڈیوٹ ہے جعلی، اس کو نوٹرائز کرتا ہے. تو یہ پتہ کیا جائے یہ کس کے کہنے پہ وہاں گئے، اتنی دیر کے بعد یہ خواب کیوں آیا، یہ بھی پوچھا جائے کہ کس کے خرچے پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے چوری صاحب نے کہا 2015 میں یہ کس طرح وہاں جج بنے. دیکھیں جی، سوال کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے. فائنلی الحمدللہ تمام اتحادی گروپ جو ہے وہ اکٹھے ہیں. بدھ کے دن 12 بجے اجلاس ہوگا اور اے وی ایم مشین اور اوورسیز ووٹوں کا آن لائن ہے. تھینک یو، بہت شکریہ.